سے جینا لکھ دے، سبحان اللہ، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو گئی ہماری ہم مناجات، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین۔ صحیح ہے؟ کوئی شعر پسند آئے تو کہیے گا سبحان اللہ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واجی ہو، واجی ہو، واجی ہو۔ You are a best. ماشاء اور مزہ کریں دے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں کو سرائی کی امدی ہے۔ جی جی جی۔ مدرسے سکی ہے ماشاءاللہ۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا؟ 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 یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا؟ یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا؟ یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا؟ اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، ویسی میرے آقا کی ثنا کون کرے گا؟ ویسی میرے آقا کی ثنا کون کرے گا؟ محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا؟ اور ایسے صحابی کی شان سنانے لگا ہوں۔ یہ چشمہ ڈوب، یہ طالب علم گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے داد دے رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اس شعر میں اس کے ساتھ 3-4 بلکہ اس سے بھی زیادہ اور ہوں گے کہ کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، عثمان غنی جیسی حیا کون کرے گا؟ عثمان غنی جیسی حیا کون کرے گا؟ یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا؟ اور سینے پہ ہے چٹان تو ہونٹوں پہ عہد ہے، سینے پہ ہے چٹان تو ہونٹوں پہ عہد ہے، سینے پہ ہے چٹان تو ہونٹوں پہ عہد ہے، دنیا میں بلند ایسی صدا کون کرے گا؟ دنیا میں بلند ایسی صدا کون کرے گا؟ یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا؟ اور صدیق عمر کا دیوانہ اس دفعہ ہاتھ ایسے نہیں ایسے اٹھائے گا انشاءاللہ، سماعت کیجئے گا کہ صدیق عمر آج بھی ہیں ساتھ میں شمشیر، صدیق عمر آج بھی ہیں ساتھ میں شمشیر، صدیق عمر آج بھی ہیں ساتھ میں شمشیر، ان کو میرے آقا سے جدا کون کرے گا؟ کی وجہ سے چنے سے کلام پیش کرنے لگا ہوں جن کا مجھے حکم ملا ہے۔ صحیح ہے بھائی؟ سماعت کیجئے، شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی اللہ لکھ دیا ہے، ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی اللہ لکھ دیا ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا
کا کونے میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا۔ ایک نے لکھا ہے کہ نعت پیش کرو معذرت کے ساتھ، یہ واجب معذرت کے ساتھ کیوں، حکم کرو بھائی، آپ اگر مست ہو کے بیٹھو خدا کی قسم صبح کی اذان تک سنا سکتا ہوں۔ یہ ہمارے اندر اتنا طاقت موجود ہے نعت کی برکت سے کہ ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے اور بدر و دجا لکھ دیا ہے، ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے اور بدر و دجا لکھ دیا ہے، ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے اور بدر و دجا لکھ دیا ہے۔ مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے، ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے۔ مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے، ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے۔ دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے۔ نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ سیتی وہ فاروق وہ علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ ختم سب انبیاء کی کہانی ہوئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی۔ اب نبی نہ قیامت تلک آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ پتھروں دے کو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا۔ محبت کو سلام 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 سلام، جزاک اللہ۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ردو والے اتنے دیوانے ہو گئے بھائی، پہلے بھی آئے ہوں لیکن آج واللہ جو مزہ آ رہا ہے۔ میں اپنا ایک معروف کلام پیش کرنے لگا۔ حضرت الحمدللہ ہمارے پڑھنے کے بعد اس کلام کو 70 سے زائد لوگوں نے پڑھا، مشہور لوگ، لیکن وہ عربی میں کہتے ہیں علماء کرام الاول فالاول، کہتے ہیں نا ہاں، وہ الاول فالاول اللہ نے میرے حصے میں لکھا تھا ماشاءاللہ۔ بس آپ کی طرف وہ پیچھے والوں، یہ نبی صرف ان بیچ والوں کا نہیں، آپ کا بھی ماشاءاللہ اسی طرح ہاتھ اٹھا کے زبردست زبردست ماشاءاللہ۔ کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے، اور وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے
کا دل چاہتا ہے، اور جہاد محبت کی آواز آئی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ ادھر میں حنظلہ پاتی کی ناغذہ کوی سمرہ بختور دے چی رسول جنازہ کوی ادھر میں حنظلہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہے کچھ گھر بھی چھوڑا کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا شان صدیق اکبر عظمت صدیق اکبر اشاق پتہ چلے کوٹٹو کے اندر دیوانے بیٹھے ہیں شان صدیق اکبر عظمت صدیق اکبر نعرہ تکبیر اب میں ایک نیا شعر حضرت ان کو سنانا چاہتا ہوں ایک نیا شعر صرف آپ کی محبت پہلے تو شعر کے اینڈ میں آپ کہتے ہو سبحان اللہ لیکن یہ ایسا قیمتی شعر ہے کہ پہلے ٹکڑوں میں آپ بولو گے سبحان اللہ کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے جہاں رحمتیں دو جہاں جلوہ گر ہیں وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا ایک شعر اور نیا یاد کرو گے کہ کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے انہی پائے عقیدت پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دل اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا کربلا کا اس کا منظر حاجی صاحب کربلا حضرت کربلا کے منظر میں لوگ حضرت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں چھوٹے قریشی صاحب لیکن آج میں اس منظر میں حضرت حسین کا تذکرہ نہیں کروں گا کربلا کا سب سے ننھا منھا شہید جسے علی اصغر کہا جاتا ہے پتہ چلے کہ ہم ایسے دیوانے کربلا والوں کے میں پہلے کہتا تھا دو بندے چاہیے کہ جب یہ شیر ان کے سینوں پر وار کرے
تو وہ بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے حسن اصغر کو داد دیں، لیکن اس مجمع میں تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ آج سارا مجمعی دیوانہ ہوگا. چلے دیکھتے ہیں کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو تکبیر. تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، تیرا حسین، تیرا حسین. نعرہ تکبیر. عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. ماشاءاللہ حسین کے دیوانوں، کربلا والوں کے دیوانوں، صحابہ کے مستانوں، نبی کے عاشقوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ سلامت رکھے. اللہ حضور کے میں جب حضرت قریشی صاحب سے ملا تو حضرت روزے کے سامنے سر پہ رومال ڈال کر بیٹھے. حضرت قریشی صاحب جب میں مدینہ میں حضرت سے ملا تو سر پہ رومال باندھ کے حضور کے قدموں کی سائیڈ بیٹھے ہوئے تھے باب قباء کے پاس. میرے خیال میں ہمارے اکابرین کا میں آپ کو اور بتا نہیں سکتا کہ کیا ترتیب ہوتی کہ وہاں کوئی پہچانے بھی نہیں حضرت کو رومال ڈال کے، لیکن کیا کریں ہم نے پہچان لیا. سماعت کیجئے کہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے، کفری اب شرم سے منہ چھپانے لگے. آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. امی عائشہ کا پتر ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ، کہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے. نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا. جب نبی نے کہا آمنے سامنے، جب نبی نے کہا آمنے سامنے. لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان عاشقوں کو آپ کا کلام بھی سناؤں اور اپنی مرضی کے بھی صرف 2 شعر سناؤں مدینے کے حوالے. سناؤں بھائی کہ کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں. ماشاءاللہ ان طلباء کے لیے یہ تو ہماری جان ہے، اللہ سلامت رکھے. ان کے علاوہ کیا مدینہ صرف ان طلباء کا ہے؟ حاجی صاحبان آپ کا نہیں ہے مدینہ؟ مدینہ جانے کے لیے تو صرف ایک اشارہ ہوتا ہے، بس کیا پتا آپ کی یہ محبت یہاں پر کام آ جائے اور اللہ کلی روانہ کر. ارے کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، خار کو بچو میں ہے تتلیاں مدینے میں، اور زاہدوں کی سانسیں بھی
اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، جس ادب سے چلتی ہیں ارے آندھیاں مدینے میں۔ کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں کہ دفن اب نہیں ہوں گی ارے بیٹیاں مدینے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو اب جو میرے کو مولانا صاحب سے مدینے کا کہا تھا وہ بھی میرا پڑھا ہوا ایک کلام ہے، اور شاید آپ نے وہ کلام لازمی سنا ہوگا، سماعت کیجئے گا مجھے۔ کہ کاش کے بار دیا رے شاہ بدہا دیکھوں، کاش کے بار دیا رے، کاش کے بار دیا رے شاہ بدہا دیکھوں، روزہ شاہ امم گمے بد خضرا دیکھوں، کاش کے بار دیا رے اپنی قسمت پہ بہت آتا ہے رونا اس دم، اپنی قسمت پہ بہت آتا ہے رونا اس دم، جب کسی شخص کو جاتے ہوئے طیبہ دیکھوں، کاش کے بار دیا رے ان کے در کی جو غلامی کا شرف مل جائے، ان کے در کی جو غلامی کا شرف مل جائے، پھر پلٹ کر نہ کبھی گھر کا میرا رستہ دیکھوں، کاش کے بار دیا رے۔ اور یہ شعر جو میں ٹکڑا پیش کروں گا یہ حضرت کی نظر کروں گا، سماعت کیجئے۔ کہ کاش کے بار دیا رے کس لیے اے دل تجھے فکر غم و آلام ہے، چل مدینے چل وہاں آرام ہی آرام ہے، کسی لیے اے دل تجھے فکر غم و آلام ہے، چل مدینے چل وہاں آرام ہی آرام ہے، جو نگاہوں کی ہے ٹھنڈک اور میرے دل کا قرار، وہ محمد مصطفیٰ صلی علیہ کا نام ہے، ڈھونڈنے والا کمی میرے نبی کی ذات میں، کل بھی تھا ہارا ہوا اور آج بھی ناکام ہے، دیکھ کر شہر نبی جنت کی یاد آنے لگی، کتنی پیاری صبح ہو اس کی کیا منور شام ہے، کاش کے بار دیا رے، کاش کے بار دیا رے اپنی ناپاک نگاہوں، اپنی ناپاک نگاہوں سے میں تابش آخر کیسے سرکار کا پاکی سامنے روزہ دیکھوں، کاش کے بار دیا رے سر سے لے کر پاؤں تک جو مزے
مظہر قرآن ہے، سارے انسانوں میں وہ سب سے عظیم الشان ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک جو مظہر قرآن ہے، سارے انسانوں میں وہ سب سے عظیم الشان ہے۔ کی معافی وحشی و ہندا کو بھی سرکار نے، دیکھ کر لطف و کرم یہ ہر کوئی حیران ہے۔ میرے فن نعت گوئی کو حقارت سے نہ دیکھ، کچھ خبر بھی ہے تجھے یہ سنت حسان ہے۔ کاش کے بار دیا رے وہ جان لے لباس، تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں شان صحابہ کے چند اشعار اور اس کے بعد میں نام عمر پہ ختم کروں گا، اور حضرت والا تشریف فرما۔ آپ نے نام عمر کے بڑے کلام سنے، لیکن میں بھی اپنی قسمت آزمائی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، سماعت کیجئے گا حضرت۔ لیکن اس سے پہلے میں صرف صحابہ کی شان میں جو مجھے حکم ہوا ہے وہ کلام آپ کی سماعت کی نظر کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بس آج آپ نے حضرت علی کے نعرے کو تازہ کرنا ہے، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ خیبر کا کیا تھا بھائی؟ اللہ اکبر۔ کیا تھا؟ ہاں، اللہ اکبر۔ لہٰذا آپ نے میرے ساتھ مل کر اس نعرے کو لگانا ہے، اور اس کے بعد ہم آخر میں انشاءاللہ شان عمر پر دو اشعار پڑھ کر میں آج مجلس کے اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ اور سماعت کیجئے، بہت پیارا کلام شاعر لکھتا ہے، بس آپ نے یہ ہاتھ اس طرح اٹھا کر اس طرح کہ پتہ چلے صحابہ کے دیوانے تشریف فرمائے۔ صحیح ہے بھائی کہ مومن ہو مومن، مومن ہو مومن، بولو یہ کھل کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم ہیں غلام فاروق و حیدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اب کہیں گے سبحان اللہ، کہیں گے انشاءاللہ۔ کیا لکھتا ہے شاعر؟ سماعت کیجئے گا، کیا لکھتا ہے؟ کہ وہ حنظلہ جیسے غازی کہاں ہیں، حضرت عمر کے سپاہی کہاں ہیں؟ وہ حنظلہ جیسے غازی کہاں ہیں، حضرت عمر کے سپاہی کہاں ہیں؟ دشمن کے چھکے چھڑائے جنہوں نے، ایوان باطل ہلائے جنہوں نے، دل سے یہی، ہاں دل سے یہی ایک نعرہ لگا کر اللہ اکبر۔ جو صحابہ کا دیوانے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جھکا ہے کسی سے نہ یہ جھک سکے گا، محمد کا پرچم ہی اونچا رہے گا۔ کہ جھکا ہے کسی سے نہ یہ جھک سکے گا، محمد کا پرچم ہی اونچا رہے گا۔ دنیا ہلا دیں گے جس دن اٹھیں گے، ستم کو مٹا دیں گے جس دن اٹھیں گے۔ ٹوٹی ہوئی اپنی تلوار لے کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھروسہ تھا باطل کو طاقت پہ جس کی، صحابہ نے دنیا پلٹ ڈالی اس کی۔ جو ان کو علم دے کہ بھیجا نبی نے، تو میدان میں آ کے حضرت علی نے، تو میدان میں آ کے حضرت علی نے یہ نعرہ لگا کے اکھاڑا تھا خیبر۔ اللہ اکبر، اللہ
آپ کے سامنے دو حضرات نے شان عمر پر کلام پیش کیے. ہمارے پیارے ہمارے اکابرین جو نعتوں میں ہمارے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں ابو بکر صاحب اللہ سلامت رکھے اور ایک فردوسی صاحبان ماشاءاللہ اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. لیکن میں نام عمر میں ختم کرتا ہوں حضرت. نام عمر جب آتے ہیں شیطان تقریباً مظفر گڑھ کراس کر رہا ہوگا سماعت کیجئے اور مجھے حکم بھی یہی ملا کہ آپ نے ختم اسی کلام پر کرنا ہے. میرا پہلا شعر حضرت قریشی صاحب سماعت کیجئے گا اور میرے تمام حضرات بھی بیٹھے ہوئے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ حمایت میں جس کی شعر ختم ہو تو آپ کا جوش دیکھوں گا عمر کے لیے. حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر وہ حضرت عمر ہے. اور دعائیں نے مانگی تھی رو کر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں. نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعاؤں میں رو کر وہ حضرت عمر ہے. اور صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی. مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر وہ حضرت عمر ہے. دل کرے گا ہوا میں اڑ کے عمر کو داد دوں لیکن اڑ تو سکتا نہیں ہے. لہٰذا میرا دل کہہ رہا ہے کہ زمین پر بیٹھ بھی نہیں پائے گا انشاءاللہ. عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم قبر میں نبی کا پڑوسی اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا. اب حشر کے میدان میں عمر کی خدمت کیا ہوگی وہ بتانے لگا ہوں اور پھر آپ کی محبت بھی دیکھوں گا کہ آج کوٹلتو میں نے عمر کے لیے ایسی محبت دیکھی کہ کہیں نہیں دیکھی. اور یہ پیارا شعر اپنے بزرگوں میں میری جان ہماری شان ہمارے قریشی صاحب کی نظر کروں گا. بہت خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں لیکن آپ نے عمر کے لیے ایسی تڑپ دکھانی ہے کہ پتہ چلے. دکھائیں گے بھائی سماعت کیجئے گا کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. وہاں پر جو آقا کو بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر وہ حضرت